السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور جو ہے تو ملک بھر میں مختلف جگہوں پہ موسم بھی بدلتا جا رہا ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے۔ حج 2020 کے سلسلے میں جو اپڈیٹ میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ان شاء اللہ ہوپ فلی آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ لائک بھی کریں گے اور بہت سارا شیئر بھی کریں گے اور دعائیں بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ دعا مجھے چاہیے ہوگی آپ سب لوگوں کی، اور تہجد کی نمازوں میں یا جیسی جو بھی فرض نماز ادا کر جو بھی کرتے ہیں تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آج یہ ہے کہ الحمدللہ جو کہ ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے تھے کہ بہت کم لوگ اپلائی کرتے جا رہے تھے، آج الحمدللہ سب سے زیادہ جو ہے اپلیکیشنز سبمٹ ہوئی ہیں پچھلے 8-9 دنوں میں۔ سب سے زیادہ جو اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہیں وہ آج ہیں، جن کی تعداد ہے 17,549، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت زیادہ تعداد ہے پچھلے دنوں سے، پچھلے سال کے حساب سے تو کم ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہماری ٹوٹل اپلیکیشنز جو سبمٹ ہو چکی ہیں وہ ہیں 1,08,250، جو کہ ہمارا سرکاری کوٹا تھا، تقریباً اب تک پہنچ چکی ہیں۔ ہمیں اس بات سے خفا نہیں ہونا چاہیے کہ اب قرآن اندازی میں نام آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے لوگ یہی تصور کر رہے تھے کہ اگر اپلیکیشنز کوٹا سے کم ہوئے تو بلا قرآن اندازی سارے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اس بات پہ ہم نے نہیں سوچنا ہوتا، جس کو اللہ پاک بلاتے ہیں ان کو اللہ پاک ویسے بھی لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا، ان سارے لوگوں پہ جو ہے تو ایک وہ جو ہے سخت جو فرائض والا معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ چیزوں میں بہت سختی ہے، فرض جو ہے حج کے معاملوں میں صاحب استطاعت پہ ان کے حدیث اٹھائی جائیں تو اس میں کافی زیادہ سختی ہے کہ جس پہ فرض ہے تو وہ لازم بات ہے وہ اپلائی کرے، پھر اگر اس کی نام نہ ہوا جانے پاسبل نہ ہوا تو پھر اس کی وہ الگ بات ہے۔ اس میں مختلف احادیث ہیں، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہے اور وہ حج پہ نہیں جا رہا تو اس پہ کیا وعیدیں اور کیا معاملات ہیں، بہت سخت احادیث ہیں۔ اور اسی حساب سے صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں تو وہ بھی جا کے لازماً پوچھ لیں۔ تھوڑا سا میں صرف بتا دیتا ہوں کہ صاحب استطاعت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس حج کی سواری کا سامان ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو حج کے دنوں میں ہو جا رہے ہیں ان دنوں کی کفالت وہ کر سکیں، اتنے پیسے ان کے پاس موجود ہوں، تو یہ صاحب استطاعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بندہ، تو اس بندے پہ حج کرنا جو ہے تو فرض ہو جاتا ہے۔ باقی حدیث کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور فقہ کو تو علماء سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، جو ہے میں بھی اس کو چھوٹا کرتا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ آج ہمارے پاس 17,549 اپلیکیشنز ہوئیں، 1,08,250 جو ہیں اپلیکیشنز ابھی تک ٹوٹل سبمٹ ہو چکی ہیں، جو کہ حج کوٹا جو ہے اس سے اوپر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہمارے پاس 2 دن رہتے ہیں، ابھی تک جو ہے تو کوئی ایکسٹینشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی گئی، تو جو اڑتی خبریں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو تو ان سے بالکل بھی دھوکہ نہ کھائیں، آفیشیلی کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے آج کے لیے یا درخواست جمع کرانے کی، تو اس پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آج تک ہماری ٹوٹلی اپلیکیشن 1,08,250، جو کہ 2019 میں جو اس وقت تھا تو اس وقت 9 دنوں میں 1,74,821، اس حساب سے کافی کم ہے اپلیکیشنز، لیکن پھر بھی الحمدللہ لوگوں نے اپلائی کی ہے۔ تو یہ تھی تو آج جسٹ یہ نیوز کہ کتنی اپلیکیشنز ہوئی ہیں۔ اب آپ کو میں اگلی نیوز دینے جا رہا ہوں۔ اچھا، اگلی نیوز جو ہے ہمارے پاس ہے وہ میں یہ لے کے آیا ہوں کہ جو 4 تاریخ تک ہے، 4 تاریخ تک جو ہے 6 بجے تک ہمارے پاس کتنی اپلیکیشنز کہاں سے اکٹھی ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو فیصل آباد سے 4,354، اسلام آباد 23,237، کراچی 19,395، لاہور 18,955، ملتان 9,049، پشاور 19,018، کوئٹہ 5,862، رحیم یار خان 799، سیالکوٹ 5,721، سکھر 1,350۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس 1,08,250 اپلیکیشنز ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپلیکیشن اپڈیٹ تھی مختلف جو ہیں ہمارے پاس سینٹرز کی، جہاں سے فلائٹس روانہ ہوں گی، تو وہاں کے حساب سے انہوں نے پورا ایک سیکٹر بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آج تک میں نے نہیں کی تھی اور یہ فرسٹ ٹائم میں شیئر کر رہا ہوں آپ سب لوگوں سے۔ اب اس میں آپ کو تھوڑا بہت اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ مختلف ایک شیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے پی او ڈی وائز یہ لیجر ہوتا ہے، اس کو نا پراپرلی ایک شیٹ ہوتی ہے، بیلنس اس میں کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں 2019 کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ ان میں
ٹوٹل حجاج جو تھے سکھر میں وہ 1830 تھے، اور 11 فلائٹس روانہ ہوئی، جس میں جو ہے تو انہوں نے ٹوٹل ہمارے پاس کوٹا 1,17,540 تھا، تو کتنے پرسنٹ چانسز تھے لوگوں کے سلیکشن کے. جو اسی حساب سے پھر آگے دیکھیں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس 2020 کا کوٹا کتنا ہے، اور جو ہے ایکسپیکٹڈ کتنا ہے کہ اور کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں درخواستیں اگر زیادہ چلی گئیں، تو اس حساب سے بتایا گیا. اس کی آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ یہ تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں، تو میں جتنا مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ان شاء اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں اور بھی سمجھا پاؤں. اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ سکھر، پشاور، اسلام آباد اس طرح ٹوٹلی بتائے گئے ہیں. اب اس کو نا آپ دیکھیں آخری والا جو خانہ ہے جو یہ والا ہے بالکل آخر میں، جس کے نیچے 5 مارچ لکھا ہوا ہے، اس حساب سے جو تناسب ہے اس پہ آپ لوگ غور کریں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جو مطلب وہاں سے خانہ تھا جس میں سکر، اس طرح بتا رہے یہ ہے اگر ہمارے پاس جو ہے ابھی تک بیلنس دیکھیں تو ایک بیلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اپلیکیشن سبمٹ ہونی تھیں، تو 1,07,526 تھیں. ٹھیک ہے، تو اگر 1 لاکھ مطلب اگر زیادہ ہو گئی ہیں سیٹس یا کچھ، تو 1,19,000 کے حساب سے تو وہ بھی بتایا گیا ہے. اگر اتنی ہی سیٹیں ہوئی تو سکھر کے لیے نا تقریباً اتنا کوٹا ہے 324 لوگوں کا مطلب. ٹھیک ہے، اس طرح کا انہوں نے ایک پورے بیلنس شیٹ، تو ان کی کتنے چانسز ہیں کہ ان کی قرآن اندازی میں نام آ جائیں ایسے بندوں کا نا. ٹھیک ہے، پھر 19,000 جو ہے تو یہ پشاور کی بتا رہے ہیں 19,018، تو آگے پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتنی پرسنٹیج ہے. تو یہ تھوڑی بیلنس شیٹ کمپلیکس ہے، اس پہ اتنا زیادہ جو ہے آپ بھی وہ نہ کریں فوکس، کیونکہ اس میں اسٹل میں خود بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے، لیکن میرا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ہو سکتا ہے کیا، بلکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں الحمدللہ، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی جتنی مجھے سمجھ آئی کہ پرسنٹیج کا کیا مطلب ہے، کہ اس کے کتنے چانس ہیں آنے کے. تو وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقی نیوز بھی میں آپ کے لیے لاؤں گا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں کہ آپ کو اگلی آنے والی ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں. میں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا مختلف اور اپڈیٹس لے کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو اپلیکیشنز کا گورنمنٹ کوٹا ایکسیڈ ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، اس میں جو مطلب اس سے کتنی اپلیکیشن زیادہ ہوئی ہیں نا، تو وہ بتا رہے ہیں 724 زیادہ ہوئی ہیں. اور ہاں، سب سے زیادہ دوسری امپورٹنٹ ڈیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن اندازی کی جو ڈیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مارچ ہو سکتا ہے کہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیٹ تھی نیوز جو میں شروع میں بتانا بھول گیا. تو ہمارے پاس قرآن اندازی کا کہہ رہے ہیں کہ 10 مارچ جو ہے ہو سکتا ہے ڈیٹ پہ ہو جائے قرآن اندازی. دوسرا جو ہے حجاج کا جو کوٹا ہے، سننے میں آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حجاج کا کوٹا زیادہ ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس 20,000 کا کوٹا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حکومت پاکستان کے لیے سعودی عربیہ کی طرف سے. تو پھر ہمارے پاس جو ہے جیسے کہ ابھی تک 60% گورنمنٹ اور 40% پرائیویٹ ہے، تو پھر ہمارے پاس 12,000 گورنمنٹ کی اور سیٹس زیادہ ہو جائیں گی حاجیوں کی، اور 8,000 جو ہے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو مل جائیں گی. تو ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ہمارے پاس سیٹ زیادہ ہو جائیں تو زیادہ لوگ آج کے لیے جا سکیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی کوئی اپڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارے قرآن اندازی کی ڈیٹ ہے وہ 10 مارچ ابھی تک بتائی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.